بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ پارہ نمبر 3، تلک الرسل۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض انبیاء علیہم السلام کو دوسرے بعض انبیاء علیہم السلام پر فضیلت بخشی ہے۔ آگے اللہ رب العزت قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت کا ذکر فرما رہے ہیں، آیت الکرسی کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخری۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک وہ آدمی کہ جس کو سزائے قتل سنائی گئی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی کو قتل کروا دیا۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غبی اور احمق ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا طرز استدلال بدل ڈالا اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ لیکن نمرود یہاں پر ہکا بکا رہ گیا، فبہت الذی کفر، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران بستی کے پاس سے ہوا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت ان کو دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ آپ کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یا دن کی کچھ گھڑیاں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے اللہ، آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اے ابراہیم، کیا آپ کو مجھ پر ایمان نہیں، یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ بَلَا، اے اللہ جی، کیوں نہیں، یقین ہے مجھے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 پرندوں کو ذبح کیجئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے پہاڑ پر ان پرندوں کو رکھ دیجئے، اور ان پرندوں کو آپ اپنی طرف بلائیے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس طرح ہوا۔ آگے اللہ رب العزت نے سود کا ذکر فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود میرے عزیزوں ایسا گناہ ہے کہ سود خور سود کا 1 روپیہ کھانا یہ اپنی والدہ سے
70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ہاں، کتنا بڑا گناہ ہے کہ سود خور کا 1 روپیہ کھانا اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدترین گناہ ہے۔ جو سود میں مبتلا ہیں، جو سود خور ہیں، ان سے اللہ رب العزت اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کا قانون ہے کہ ایک فریق اپنے دوسرے فریق کی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ سود خور ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ تو اب سود خور سے اللہ رب العزت اعلان جنگ کرتے ہیں، تو اس سود خور کا اللہ رب العزت ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو آدمی سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھتا، تو میرے عزیزو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آدمی کہ سود کو حلال تو نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، لیکن اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو میرے عزیزو اس کے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سودی نظام سے اور سود خوروں سے بچائے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العزت ربا کو مٹا دیتے ہیں۔ بظاہر تو انسان کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس مال بڑھ رہا ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں اس کا مال بڑھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کو سوجن کی بیماری ہے اور سوجن کی وجہ سے اس کا پورا جسم پھول گیا، اور یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا صحت مند کہتا ہے کہ میں تو ہٹا کٹا اور بڑا صحت مند ہو گیا ہوں۔ تو آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آدمی عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ بے وقوف ہے میرے عزیزو۔ تو اسی طرح سود کا مال بظاہر بڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ مال خطرے سے کم نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت بے موسم کے تر و تازہ پھل کھا رہی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم تر و تازہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کروں، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے تر و تازہ پھل عطا کیے ہیں دعا مانگنے کی وجہ سے، تو میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کی دعا کرتا ہوں، تو میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کی دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا۔ اب دیکھیں، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں، یہ تو شرک ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، جو طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اختیار کیا۔ دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام سے نہیں مانگا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خدا سے مانگا، یعنی اللہ سے مانگا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا بغیر کسی اسباب کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔